کی دامت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے فیوض و برکات عام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ وعم نوالہ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ حضرات علماء اکرام، دائش پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات، حفاظ قرآن، قراء قرآن اور ہماری مدح صحابہ کی انجمنیں اور جلوس مدح صحابہ میں شریک ہونے والے جو خاص طور پر یہاں آئے ہیں، ان سب کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرنے کے بعد چند منٹوں میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جلوس مدح صحابہ ہے، اور مدح صحابہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو صحابہ کے لیے پسند ہے۔ مدح صحابہ، صحابہ سے اللہ کو مدح صحابہ پسند ہے۔ دو باتیں، صرف دو باتیں، شاید 2 منٹ لگیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قصیدہ کہنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو مامور کیا کہ تم قصیدہ کہو۔ چنانچہ حسان ابن ثابت نے صدیق اکبر کی شان میں قصیدہ کہا، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل۔ یہ میں نے صرف ایک شعر آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دور اول میں یہ مدح صحابہ حضور کے سامنے جب مکے آ گئے، مہاجر ہجرت کر کے، تو مدینے میں پہلے سے جو لوگ بستے تھے ان کو اصطلاح میں، قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح میں انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں اور فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان، جو لوگ الدار اور الایمان میں رہتے ہیں۔ الدار سے مراد مدینہ، الایمان سے مراد مدینہ اور ایمان۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھوکی بجائی کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہ یہاں مفتی حضرات بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، بعد میں کوئی ٹوکنے روکنے کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جو لوگ الدار الایمان میں رہتے ہیں، جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں اور ایمان میں رہتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد پوچھیے علماء سے۔ اصحاب انصار، انصار کا ذکر ہوا اور کہا یہ مدینے میں رہتے، یہ ایمان میں رہتے۔ آگے کیا کہا؟ یحبون من ہاجر الیہم، من ہاجر الیہم سے یہ محبت کرتے۔ کیا لفظ ہے؟ یہ من ہاجر الیہم کون ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینے۔ وہ کون ہے؟ مہاجر ہیں۔ مہاجر کون ہے؟ صحابی ہیں۔ انصار کون ہے؟ صحابی۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انصار صحابہ مہاجر سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جو صفت بیان کی ہے اصحاب انصار کی، وہ یہ بیان کی ہے کہ یہ صحابہ سے محبت کرنے والے۔ ان کے لیے صحابہ سے محبت اللہ کو اتنی پسند تھی کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا جائے جبکہ وہ مماثل ہے۔ اور ہم اور ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، بتا ہم کو کیا کرنا چاہتے۔ آج
اپنے باپ کے دشمن کو دشمن جانو گے؟ اپنے چچا کے دشمن کو دشمن جانو گے؟ اپنے خالو کے دشمن کو دشمن جانو گے؟ اور نبی کے صحابی کا دشمن تمہارا دوست ہے؟ تمہاری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کا جو دشمن تمہارا دوست ہے، کیوں؟ کچھ ہو، ہم نبی کا اور صحابہ کا مقابلہ کرا دیں گے۔ کیا ہوگا؟ مد صحابہ کا جلوس اور دوسرا جلوس لا کے کھڑا کر دینے تاکہ صحابہ کا ذکر نہ ہو۔ کس کی خوشی میں؟ جو صحابہ کا نہیں ہوگا وہ حضور کا ہوگا۔ سچ بتاؤ۔ اور انتہائی خوبصورت میں جائے اختلاف مسلک تمہارا۔ اختلاف مسلک کیا چیز ہے؟ حنفی ایک مسلک، شافعی ایک مسلک، حنبلی ایک مسلک، اہل حدیث ایک مسلک، حنفی ایک مسلک، یہ ہے مسلک۔ جعفری ایک بہت ہی ماڈل قسم کا نیا برانڈ نیو لفظ لے کر کے آئے اور کہا فقہ جعفری۔ دنیا کے مولویوں کو اور دنیا کے عالموں کو میں اپنی پست آواز سے چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی دکھا دے کہ تاریخ اسلام میں کبھی فقہ جعفری کا نام، کبھی بھی فقہ جعفری کا کوئی نام چلا ہو۔ کوئی لفظ نہیں ہے، جو کہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری۔ کہے کے لیے صحابہ کی دشمن، صحابہ کی دشمن جماعت، مسلکی اختلاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ کم سنی ہے تو ضدیں بھی ہے نرالی ان کی، کم سنی ہے تو ضدیں بھی ہے نرالی ان کی۔ اس پہ مسئلے ہے کہ ہم درد جگر دیکھیں گے۔ کیا ہوا؟ ہم بھی شریک کریے اختلاف مسلک سے، اختلاف مسلک۔ اختلاف مسلک تو شافعی اور حنفی کے بیچ میں ہے، اختلاف مسلک تو حنبلی اور حنفی کے بیچ میں ہے، اختلاف مسلک اہل حدیث کے بیچ میں ہے۔ تمہارا اختلاف مسلک کہاں؟ تمہارا تو عقیدہ اور ہے، تمہارا دین اور ہے۔ چاہے تم جتنی خوبصورت پگڑوان ہو اور چاہے جتنے مٹک کے تم چلو، چاہے سنیوں کو جتنا بہکاؤ تم، لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی۔ اختلاف مسلک کوئی چیز نہیں۔ ابھی ہم نے قرآن دادی کی 10 ربیع الاول کو عبدالعظیم نے مجلس تحفظ نام الصحابہ کی طرف سے اہل حدیث آئے، بیٹھے، کہے کے لیے اس لیے آ کے بیٹھے کہ مجھے صحابہ میں کوئی اختلاف، صحابہ میں اختلاف کے بعد یہ مسلک کوئی اختلاف نہیں۔ امام حنیفہ کا جو مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے عقائد کے بعد۔ امام شافعی جو کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں۔ اہل حدیث گے چاہے جتنے پرسنل لا کوٹ کا اوڑھنا اپنے اوپر اوڑھ لو، مسلمانوں کی صف میں نہیں آؤ۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جیسے کہ ہمیشہ دشمن علامہ ابن تیمیہ کی بات پر اپنی بات ختم فرماتے ہیں، رفضا نہیں کروں گا ترجمہ۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں لا یزالو معادین لاولیائہ و موالین لاعدائہ، کہتے ہیں ہمیشہ دوستان خدا سے آپ کی دشمنی رہی ہے اور ہمیشہ اللہ کے دشمنوں سے آپ کی دوستی رہی ہے۔ یہ تو ہے آپ کی ہسٹری۔ آگے کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فَأَيَّامُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كُلُّهَا سُودٌ، اسلام میں آپ کے سارے دن کالے ہیں، یعنی جیسے آپ کا اوپر کا حصہ ہے ویسے اندر کا حصہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ مولانا عبد الشکور فسادی تھے، اچھا، اور ابن تیمیہ اور علامہ ابن حجر اور امام رازی اور امام احمد ابن حنبل، یہ کون تھے؟ یہ بھی فسادی تھے۔ مسلمانوں، دودھ کو دودھ کہو، پانی کو پانی کہو، کالے کو کالا کہو، سفید کو سفید کہو۔ یہ جلسے یہ جلوس جو نکل رہا ہے یہ مدح صحابہ کا جلوس ہے۔ صحابہ کی بنیاد حضور کی بنیاد ہے اور حضور کی بنیاد صحابہ کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو
مجھے چاہے گا وہ ان کی بنیاد پر چاہے گا، اور جو مجھ سے جلے گا وہ ان سے جلنے کی بنیاد پر جلے گا، جو مجھ سے جلے گا مجھ سے جلنے کی بنیاد پر ان سے جلے گا۔ بس ایک بات، اذا ظہرت الفتن او البدع، جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور بدعتیں بجھک کے سامنے آ رہی ہوں، چاہے وہ قبر فجوں کے راستے سے ہوں یا اور کسی راستے سے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، گھر میں نہ بیٹھے رہو چادر اوڑھے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ وَمَنْ كَتَمَ، اور اگر کوئی چھپائے کہ شیروانی خراب ہو جائے گی، مجلس بگڑ جائے گی، سلطان شاکر ہاشمی صاحب آپ غور کریں، ومن کتم، تو کوئی چھپائے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے بچائے، اور اے اللہ صحابہ اکرام کی محبت پر ہم جیے اور ان کی محبت پر ہم مرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اے اللہ بزرگوں نے جو ڈوری ہمارے ہاتھ میں دی ہے، یہ علماء اکرام کے ہاتھ میں دی ہے، اے مالک اپنے کرم سے اس کی لاج رکھ لے، اور جہاں جہاں رکنا ہے کم سے کم رکنے کی کوشش کرو، اور امن و امان کو برقرار رکھو، اور پولیس بھی موجود ہے، اور خیر ہم نے تو کبھی بدامنی کی نہیں، آپ سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جلوس مدح صحابہ، جلوس مدح صحابہ، مولانا عبدالشکور فاروقی، مولانا عبدالشکور فاروقی، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا عبدالحلیم فاروقی۔ اب پرچم گشائی صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل، قدم آگے آگے، قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل۔ چل